لم سے جانا کس نمبر 43 از کلام لائبہ خان۔ آپی آپ کب تک آئیں گی؟ آئی مس یو سو مچ، پلیز جلدی آ جائیں نا، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، محسلہ نے لاٹ سے عرضلہ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپی کی جان، آپی بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، دوسری طرف سے وہ بھی لہجے میں حسرت لی محسلہ سے کہا تھا۔ ہیں آپی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اچانک ہی محسلہ نے نروٹھے پن سے کہا۔ کیوں میری جان، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ عرضلہ کی حیرت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس کی اپنی ہی بہن تھی جو اسے بول رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر آپ کو میری یاد آتی ہوتی تو اب تک آپ اپنا سب کام چھوڑ کر میرے پاس آ جاتی اور مجھے اس طرح سے اپنی یاد میں تڑپا نہ رہی ہوتی۔ محسلہ نے بھی دل کی بات زبان پر لیے اپنی آپی سے کہہ کر فون کٹ کر ہی دیا تھا۔ عجیب بات تھی، 2 ہفتے پورے ہونے کو آئے تھے لیکن اس کی آپی کا کام پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے اپنی آپی کی یاد آ رہی تھی، اتنی سی بات اس کی آپی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف عرضلہ بے چین ہوئی تھی، اس کی بہن اس سے پہلی بار ناراض ہو گئی تھی۔ مجھے جلد از جلد پاکستان جانا ہوگا، اس طرح میں اپنی لاڈلی بہن کو خود سے ناراض ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ سوچوں میں گم وہ خود سے مخاطب تھے۔ محسلہ میری جان فون اٹھاؤ، کیوں آپی کو تڑپا رہی ہو؟ جب 3-4 کالز کرنے کے باوجود بھی محسلہ نے کال ریسیو نہ کی تو عرضلہ نے اسے وائس میسج کیا تھا جو محسلہ نے سن کر دوبارہ سے جواب دینا ضروری بالکل بھی نہ سمجھا تھا۔ وہ واقعے میں اس بار اپنی آپی سے ناراض ہو گئی تھی، اتنا لمبا عرصہ وہ اپنی بہن سے بھلا کب دور رہی تھی اور اب تو اس کی بہن نے حد ہی کر دی تھی۔ آپی جب تک آپ پاکستان نہیں آ جاتی، مجھ سے مل نہیں لیتی، تب تک میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ کچھ سوچ کر محسلہ نے وائس میسج عرضلہ کو سینڈ کیا تھا۔ محسلہ کا وائس میسج سن کر عرضلہ بے چین ہوئی تھی، جلدی سے اگلے ہی پل مریار کو فون ملاتی وہ پاکستان آنے کے ٹکٹ بک کروانے کے لیے کہہ چکی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جاتا، اس دنیا میں اس کی بہن ہی اس کا واحد خونی رشتہ تھا، وہ اپنی بہن کو خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ اسے اپنے بابا کی بھی بہت یاد آتی تھی۔ غم میں ماں باپ کا سہارا ہی تو بچوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ دوبارہ پاکستان جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ پاکستان تو وہ جانا چاہتی تھی لیکن سوات اور خانزادہ حویلی تو وہ بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ تو کہیں بہت دور رہنا چاہتی تھی جہاں پر صرف اور صرف وہ ہو اور اس بے مہر ستمگر کی یادیں۔ گہرے سانس بھرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو پلک جھپکتے آنکھوں کے اندر دوبارہ گم کرتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھ کر اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ اس کے درد کی انتہا ہی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن وہ انہیں گال پر بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کوئی اس سے پوچھے تو وہ اسے بتا سکتی تھی کہ اذیتناک لمحوں میں کس طرح سے ہونٹوں پر مسکان سجا کر لوگوں سے ملا جاتا ہے، کیونکہ ان سب میں تو عرضلہ بہت ماہر ہو چکی تھی۔ خود سے بڑبڑاتی ہوئی وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے بیگ میں کپڑے بھی رکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں عرضلہ میری جان، تم بہت اسٹرانگ ہو، کیا ہوا اگر تم حویلی جا رہی ہو تو بالکل بھی اس ستمگر سے بات نہیں کرنا، جتنا ہو سکے اس سے دور ہی رہنا، اور ہاں تم وہاں صرف اور صرف محسلہ کی وجہ سے جا رہی ہو، بس اور کچھ بھی نہیں۔ محسلہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے خود کو ہی تسلی دے رہی تھی، اس کے پاس صرف وہی تو بچی تھی، ورنہ اگر وہ ابھی تک خانزادہ حویلی میں ہوتی تو شاید عارش خانزادہ اس کے اندر سے میں کو بھی نکال لیتا اور پھر بھلا اس کے پاس کیا بچتا، صرف اور صرف مردہ جسم یا پھر سانس لیتا ہوا زندہ انسان۔ سر درد پھٹنے کے قریب تھا۔ ابھی تک ملیار نے کوئی فون کال تو نہیں کی تھی کہ فلائٹ کس ٹائم تک آنی تھی۔ مانچسٹر کے شہر کو ایک بار پھر سے بادلوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ کلاس ڈور کے پاس جاتی پردے ہٹا کر وہ باہر سڑک پر دیکھ رہی تھی جہاں ہلکی ہلکی برف باری نے دوبارہ سے ماحول کو اپنی اداسی میں لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گہرے سانس بھرتے ہوئے وہ دوبارہ سے گلاس ڈور پر پردے کو ٹھیک کرتے ہوئے ڈراور سے درد کی 2 گولیاں اٹھا کر ایک ہی ساتھ نگلتی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر غنودگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ان دوائیوں کی بہت شکر گزار تھی، ایک عرصہ ہو گیا تھا اسے نیند کی دوائیاں چھوڑے ہوئے، لیکن اب دوبارہ جب سے وہ مانچسٹر آئی تھی دوبارہ سے اسے نیند کی گولیوں کا سہارا ہی لینا پڑتا تھا۔ کم از کم یہ گولیاں اس کے شوہر کی طرح بے وفا تو نہ تھی جو بیچ راہ میں ہی چھوڑ جاتا ہے۔ بہت ساری سوچیں اس کے دماغ میں گڑبڑ ہو رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ 2 دن کا غبار آنسوؤں کے ذریعے بھی نکال رہی تھی۔
اور دھیرے دھیرے وہ نیند کی وادیوں میں آخر کار گم ہو ہی چکی تھی۔ نہیں نہیں، میں نے اس سے نہیں مارا، وہ خود مر گئی تھی، وہ خود ہی کھائی میں چھلانگ لگا گئی تھی، میں تو اسے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ ایک اندھیرے نما محل میں، ایک عالیشان کمرے میں اس وقت فل اندھیرے میں نہایا ہوا تھا، اور اس کے اندر شخص بیڈ کے پاس زمین پر ہی بیٹھا، کانوں پر ہاتھ لیے چیختا ہوا، خود سے ہی بڑبڑاتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ مختار قدیم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سنبھالو خود کو، اگر تم نے اسے دھکا نہیں دیا، وہ خود ہی مری ہے، تو اتنا پاگل پن کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے تمہیں؟ مختار قدیم کا باپ نہایت ہی جلادی انداز میں اپنے بیٹے سے بولا تھا۔ اپنے اس بیٹے سے بولا تھا۔ اس کے بیٹے کی حالت نیم پاگل سی ہو گئی۔ وہ بابا وہ خود مر گئی، میں نے اسے نہیں مارا، میں نے تو اسے نہیں مارا، وہ خود مر گئی۔ مختار قدیم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ سے چیخنے چلانا شروع ہو گیا تھا، اور اس کا باپ اسے دیکھ کر بے بسی سے گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ وہ آخر کر ہی کیا سکتے تھے؟ ان کے بیٹے نے ان کی مانی ہی کب تھی؟ اب ایسے حال میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر انہوں نے اندر ہی اندر خود کو ختم کر لینا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کے کمرے سے نکل گئے۔ اپنے بیٹے کی ساری کارستانیوں پر ان کی نظر ہوتی تھی اور خبر بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک بچی کی عزت کو بھری محفل میں بے آبرو کرتے ہوئے، وہ لڑکی جو کھائی میں گر کر ہی مر گئی تھی، اور ایک ان کا بیٹا تھا جو نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایک لڑکی کی عزت کو بے آبرو کرتے ہوئے وہ لوگ بھلا اللہ تعالیٰ سے کیسے رحم مانگ سکتے تھے خود کے لیے؟ میں نے نہیں مارا اس کو، وہ خود ہی کھائی میں گر گئی، میں نے بالکل بھی اسے دھکا نہیں دیا۔ بابا میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے باپ کے کمرے سے نکلنے کی دیر تھی کہ مختار قدیم دوبارہ سے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ یہ صدمہ سہن ہی نہیں کر پایا تھا کہ ہدا مر گئی تھی۔ بے شک ہدا سے اسے کوئی بھی ہمدردی یا پھر کچھ بھی فیلنگز اس کے دل میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی آنکھوں کے سامنے ہوتی موت کو دیکھ کر وہ نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ اور پھر بڑی بات کہ اس کے وجہ سے ہی تو ہدا کھائی میں گری تھی۔ اس سچ کو چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ نیم پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے جیسے خود پر سے سارے الزام ہٹانے کی طاق میں ہو۔ میں اسے ختم کر دوں گا، اس دنیا میں وہ بالکل بھی زندہ نہیں رہے گی۔ میں اسے ختم کر دوں گا، اس دنیا میں وہ بالکل بھی زندہ نہیں رہے گی۔ اس نے ہدا کو مار دیا۔ ہاں، اوجلا نے ہدا کو مار دیا، اس نے ہدا کو مار دیا۔ میں اسے مار دوں گا۔ اچانک احساس سے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اور اب اس کے شیطانی دماغ میں شاید کوئی اور پلان بن رہا تھا، لیکن اس بار وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے بھی عارش خان زادہ ہے، جس کو پہلے تو اس نے نقصان کی مار مار کر اس کو زندگی کی ڈور میں ہرا دیا تھا، لیکن اس بار عارش خان سر پھرا ہوا بیٹھا تھا۔ ایک بار اس کے سامنے جانے کی دیر تھی، اس کے بعد مختار قدیم کی جان جانی تو تھی ہی۔ یہ تم وہاں بیٹھی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ بس بیٹھے بیٹھے موٹا ہی ہونا ہے، یہاں آ کر میری مدد کرواؤ۔ نائلہ بیگم اپنی بیٹی عنایہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو صوفے پر بیٹھی چاکلیٹ ہاتھ میں لیے بچوں کی طرح بس کھانے میں ہی مصروف تھی۔ مورے، مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام، میں نہیں کر رہی، آپ خود ہی کر لیں، یا پھر ملازمہ سے گھر بھرا پڑا ہے، ان سے کہہ دیں میں بالکل بھی کام نہیں کروں گی۔ اللہ توبہ، کیسے اپنی ماں کو جواب دے رہی ہے۔ سیکھو کچھ ذری سے، پھوہڑ لڑکی ساری زندگی بس شوہر ہی بنا کر کھلائے گا کیا؟ کچھ تو سیکھ لو، یا پھر اپنی ماں کو بس بدنام ہی کرنا ہے۔ نائلہ بیگم نے تو آج عنایہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا، جب سے عنایہ کے ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد سب سے سختی سے کہا تھا کہ عنایہ کو تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن چہل قدمی کروایا کرے، اور وہ چھوٹے موٹے کام تو کر ہی سکتی تھی۔ تب سے ہی نائلہ بیگم اسے کام کا کہہ کر تھک چکی تھی، لیکن وہ لڑکی تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مورے، کیا ہو گیا ہے؟ میری خود ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے الٹیاں آ رہی ہیں، اور آپ ہیں کہ بس مجھے ڈانٹنے میں ہی لگی ہوئی ہیں۔ اس بار تو عنایہ کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو ہی آ گئے تھے۔ ایک تو خود ہی اسے الجھن ہو رہی تھی خود کے بھرے بھرے سراپے سے، اور اوپر سے اس کی مورے اسے صبح سے ڈانٹنے میں ہی لگی رہی تھی۔ عنایہ کی آنسو بھری آواز سن کر ملیار خانزادہ بے چین ہو کر اٹھا تھا۔ اسی وقت وہ کام سے واپس آ کر لاؤنج میں داخل ہوا تھا، اور عنایہ کی آنسو بھری آواز سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا آپ سے؟ 2 سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے، ملیار لمحوں میں بھاگتا ہوا
انایا کے پاس آیا تھا، اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ملیار کو اپنے سامنے پا کر اس کے سینے پر سر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی، اور اس کے اتنے دھاڑے مار مار کر رونے کی وجہ سے نائلہ بیگم بھی بکھلا کر کچن سے باہر آتے اسے دیکھتے ہی گھور رہی تھیں، جو شوہر کے آتے ہی اس سے شکایتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ملیار، میں نے ڈانٹا ہے اسے، تم نے تو اس کی ساری عادتیں ہی خراب کر لی ہیں۔ شادی سے پہلے تھوڑا بہت کام کر لیتی تھی، لیکن اب ہر وقت اٹھتی بیٹھتی اور سوتی ہی رہتی ہے اور کھانا کھاتی رہتی ہے۔ ذرا سے چہل قدمی کرے گی، تھوڑا سا کام کرے گی، تبھی تو ٹھیک رہے گی۔ لیکن ان میڈم کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، جیسے دنیا کی واحد لڑکی ہو کہ انہوں نے ہی بس بچہ پیدا کرنا ہے، اور تو کسی نے بچے پیدا کیے ہی نہیں ہیں۔ نائلہ بیگم دوبارہ سے اسے ڈانٹنا شروع ہو گئی تھی، جو شوہر کے آتے ہی اس کے سینے پر سر رکھے گھور کر ساتھ ساتھ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ملیار کے سینے پر سر رکھے اپنی بہتی ہوئی ناک صاف بھی کر رہی تھی۔ وہ تائی جان، کیا ہو گیا ہے؟ میں اسے خود چہل قدمی کروا لوں گا، ہم باہر واک پہ جائیں گے، ہے نا میری جان؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ملیار نے بس کسی بھی طرح سے نائلہ بیگم کی ڈانٹ سے اپنی معصوم سی بیوی کو بچانا چاہا تھا۔ انایا بھی اپنی شوہر کی بات سن کر تابیداری سے زور و شور سے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلانا شروع ہوئی تھی۔ تائی جان پلیز آپ اسے کام کے لیے مت بولا کریں، گھر میں بہت سارے ملازم ہیں، اور اگر ملازمہ کم ہیں تو مجھے بتا دیں، میں اور رکھوا دیتا ہوں، لیکن میری بیوی سے کوئی بھی کام نہیں کروائیے گا۔ ملیار نے بآواز بلند سب کو سنانے کے لیے کہا تھا، تاکہ اس کی بیوی سے کوئی بھی کام نہ کروائے۔ اپنی بیوی کو روتے ہوئے وہ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ہاں ہاں بھئی، تمہاری بیوی نہ ہوئی پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے، آسمان سے اتری حور ہے کیا وہ جو کام نہیں کرے گی؟ ساری عورتیں ہی کام کرتی ہیں، کیا کوئی انوکھی ہے، لاڈلی ہے جو کام نہیں کرے گی؟ ملیار کی بات سن کر نائلہ بیگم نے جلے ہوئے انداز میں کہا تھا، حالانکہ انایا ان کی ہی بیٹی تھی، انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی کے شوہر ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، لیکن وہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ آگے جا کر پریگننسی میں بہت سارے کمپلیکیشنز کے باعث ہی وہ انایا کو چہل قدمی کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور بہانے سے اسے چھوٹے چھوٹے کام بھی کروا رہی تھی، لیکن یہاں تو کوئی ان کی سنے تب نہ۔ نائلہ بیگم ان دونوں کو گھور کر دوبارہ سے کچن میں چلی گئی تھی، کیونکہ سارے حویلی والے ہی ان کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ شمائلہ بیگم بھی ان کی مدد کروا رہی تھیں، اور اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کر وہ ہنسے جا رہی تھی۔ آ جاؤ میری جان، میں آپ کو کمرے میں لے کر چلتا ہوں۔ ملیار نے پیار سے انایا کے معصومیت بھرے چہرے کو دیکھتے کہا، ساتھ ہی اسے اٹھاتے وہ کمرے کی طرف لے کر چلا گیا تھا۔ بڑی کہاں ہیں آپ؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلے نا کچن میں چلتے ہیں، کسی سے کہہ کر اپنے لیے آلو کے چپس بنواتے ہیں۔ چھوٹا سا روحان اپنے قدموں پر بھاگتے ہوئے محسلہ کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ محسلہ اپنی بکس پر دھیان دیے پڑھائی کرنے میں مصروف تھی، تو روحان کی آواز سنتی سر اٹھا کر دیکھا، جو اس کے کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، چلو پھر چل کر کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آلو کی چپس بنا لیں، پھر اسے کھائیں گے، اور وہ بھی ایکشن مووی دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ محسلہ نے روحان سے کہا، تو روحان نے چیختے ہوئے اچھلتے کودتے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آئی لو یو سو مچ بڑی، آپ بہت اچھی ہیں۔ ہاں وہ تو میں ہوں، کبھی غرور نہیں کیا، محسلہ نے گردن اکڑا کر فخر سے کہا۔ بابا بڑی، اب چلیں، ایسا نہ ہو کہ یہ گردن ٹوٹ جائے آپ کی، روحان نے بھی آنکھوں میں شرارت لیے کہا تھا۔ تمہاری تو، رکو اب ہی بتاتی ہوں میں۔ محسنہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کی، روحان سے کہتے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ روحان بھی چھپاک سے کمرے سے بالکل باہر غائب ہو گیا تھا۔ محسنہ بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئی پوری حویلی میں ان کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں، جو حویلی کے اندر آتے زرم نے سنتے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کو ایسے ہنستا کھلکھلاتا دیکھ کر زرم کے اندر سکون اترتا چلا گیا۔ یہ احساس ہی کتنا خوشگوار تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ زندگی نے اسے کبھی مکمل خوشی نہیں دی، لیکن محسلہ کی صورت میں اسے وہ بھی مل گئی تھی، وہ جو اسلام آباد سے بہت سارے سوال اپنے ذہن میں لے کر آیا تھا دادا جی سے پوچھنے کے لیے۔ وہ سارے کہیں گڈمڈ ہوتے،
محسوس ہو رہے تھے اسے، اور اس وقت وہ صرف اور صرف محضلہ اور روحان کو دیکھ رہا تھا۔ روحان آگے آگے اور محضلہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے اسے پکڑنے کی کوششوں میں تھی، اور دونوں کی ہی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ بابا جانی بچائیں مجھے! روحان میں جیسے ہی زرم کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس جاتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا، اور زرم نے بھی اس کے پاس جاتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا، اور زرم نے بھی مسکراتے ہوئے جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں تھک گئی ہوں۔ ان کے قریب آ کر زرم کے بازو پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لینا شروع کی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے دونوں کا ہی تنفس بگڑا ہوا تھا۔ چلو آؤ، تم دونوں کو بھوک لگ رہی ہے تو چکن پاستا کون کون کھانا چاہے گا، وہ بھی میرے ہاتھوں سے۔ زرم نے ان دونوں کو پیار سے دیکھتے جان نثار ہوتی نظروں سے کہا۔ میں دونوں نے ایک ساتھ ہی کہا تو زرم نے مسکراتے ہوئے دونوں کو یوں ہی سینے سے لگائے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا، ان دونوں کو ہی شیلف پر ایک ایک سائڈ پر بٹھاتے۔ اب زرم نے ایپرن پہنا اور وہ بڑی ماہرانہ طریقے سے کٹنگ کرتا۔ وہ دونوں کے لیے پاستا بنانے میں مصروف ہو چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ دونوں شرارت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو کبھی زرم کی طرف۔ زرم ان کی شرارت بھری نظریں خود پر محسوس کرتے ہی مسکرا رہا تھا۔ اس کے دونوں بچوں نے کبھی بھی نہیں سدھرنا تھا، طے ہوا تھا۔ کیا ہوا، آپ دونوں اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ چکن پاستا نہیں کھانا کیا؟ زرم نے آئی برو اچکاتے دونوں کی طرف دیکھا۔ کھانا ہے جی، لیکن آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، محضلہ نے لاڈ سے کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہوں میں اوپر کیا کہ جیسے وہ آئے اور اسے گلے لگا لے۔ زرم مسکراتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کی ناک پر لب رکھتے اس کی باہوں میں وہ سما گیا تھا، یا وہ سما گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ محضلہ اتنی چھوٹی سی بچی لگتی تھی زرم کے سامنے۔ زرم اسے باہوں میں لے کر چھپا ہی لیتا تھا۔ میں ہوں یار، روحان کی مایوسی میں ڈوبی آواز سنی تو دونوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور اگلے ہی پل زرم نے روحان کو بھی گود میں اٹھاتے دونوں کو دوبارہ سے سینے سے لگایا تھا۔ چلو اب شرارت کرنا بند کرو، جاؤ جلدی سے جا کر بیٹھو، اگلے 2 منٹ میں پاستا آپ لوگوں کے سامنے بالکل ریڈی ہوگا۔ یاہو! دونوں نے یاہو کا نعرہ لگاتے ہوئے اب ٹیبل پر بیٹھتے زرم کو بےتاب نظروں سے دیکھا تھا کہ جیسے وہ جلدی سے بس لے کر آ جائے اور ہم ڈال کر کھا لیں۔ زرم بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اب چولہے کو بند کرتے پاستے کو ڈش میں اتارتے وہ ان دونوں کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ واؤ، بہت مزے کا ہے، لاجواب! دونوں کی طرح طرح کے کمنٹس سنتے زرم ان دونوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جو باتیں وہ پوچھنے حویلی اپنے دادا جی سے آیا تھا، وہ باتیں تو وہ یکسر بھول ہی چکا تھا۔ جلدی سے روحان، جا کر کھانا کھانے کے بعد اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ فیری، آپ نے اپنے پیپرز کی تیاری کرنی ہے۔ آپ کے پیپرز نزدیک آنے والے ہیں، سمجھ رہی ہیں نا؟ دونوں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا، اور دونوں چاہے کتنی بھی شرارتیں کر لیتے لیکن پڑھائی کے معاملے میں وہ دونوں خود ہی بہت سیریس تھے۔ زرم نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ دونوں بنا کوئی شرارت کیے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ان کو جاتا دیکھ کر وہ بھی اٹھا اور اپنے دادا جی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، بہت سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے۔ میں نے تم لوگوں کو کچھ انفارمیشن نکالنے کے لیے کہا تھا، اب تک وہ کام ہوا کیوں نہیں؟ آج دوسرا دن ہے۔ سر تھرائی ہوئی آواز 2 آدمیوں کے کانوں میں گونجی تو بے ساختہ ہی ان لوگوں نے جھرجھری لی تھی۔ میم، آپ کا کام ہو جائے گا، ایک موٹی شکل والے آدمی نے کہا۔ کب تک ہوگا؟ میں نے 1 دن کا ٹائم دیا تھا اور اب 2 دن گزر چکے ہیں۔ دوبارہ سے فون سے وہی سرد آواز گونجی تو دونوں آدمیوں نے سنی۔ ہم بس آدھے گھنٹے تک آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، دوسرے آدمی نے جلدی سے کہا تھا۔ وہ دونوں گنڈے نما آدمی ڈرتے تو نہیں تھے کسی سے، لیکن سامنے کھڑی دھان پان سی لڑکی سے وہ واقف نہیں تھے کہ آواز کے سرد پن سے ہی وہ لوگ اتنا خوف میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تم لوگوں کے لیے یہی بہتر ہوگا، ورنہ نیکسٹ ایسا نہ ہو کہ مجھے خود ہی تم لوگوں کے پاس آنا پڑے یا تم لوگوں کو مجھے اپنے ٹھکانے پر بلانا پڑے۔ دوبارہ سے ان لوگوں نے وہ سرد آواز سنی تو بے ساختہ ہی اپنے ماتھے پر پسینہ آیا۔ انشاءاللہ ہم بس آدھے گھنٹے تک آپ کو فون کرتے ہیں، دوسرے آدمی نے
جلدی سے کہا اور ساتھ ہی فون کو ٹھک سے بند کر دیا تھا۔ مبادہ کہیں مزید اس عورت کی سرد آواز سن کر وہ دونوں خوف سے یہیں پر بے ہوش و حواس ہی نہ گوا بیٹھے۔ ایک بار تم دونوں کا پتہ لگ جائے، اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لوں گی۔ بھری محفل میں تم لوگوں نے مجھے رسوا کیا تھا، اب اس بات کا بدلہ تو مجھے خود ہی لینا ہوگا۔ کب تک عرضہ خانزادی اپنے بھائی اور شوہر کے پیچھے ہی چلتی رہے گی؟ کب تک عرضہ خانزادی کو بدلہ لینے کے لیے یا پھر کسی بھی بات کے لیے ایک مرد کا سہارا ہی چاہیے ہوگا؟ کیا میں خود سے جانتی نہیں ہوں کہ ساری عمر ہی میری مورے اور ہم نے بغیر مرد کی گزاری ہے؟ میں خود کا حوصلہ خود ہی بنوں گی اور اب اپنے مجرم کو اس کے کیے کی سزا ضرور سناؤں گی۔ عورتوں نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ کل ہی پاکستان پہنچ گئی تھی، لیکن فی الحال وہ ایک ہوٹل میں تھی جو سوات سے کچھ ہی ٹائم دور تھا۔ اس کا ارادہ آج ہی اپنی بہن کے پاس حویلی جانے کا تھا، یا پھر وہ اپنی بہن کو اپنے پاس بھی بلوا لے سکتی تھی، لیکن فی الحال وہ حویلی جانا چاہتی تھی۔ وہ کسی پر بھی ایسا تاثر بالکل بھی نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ کمزور ہے۔ وہ اسٹرانگ ہے اور وہ اسٹرانگ بنے گی بھی۔ عرضہ نے گہری سانس بھری تھی، ساتھ ہی وہ ہوٹل کے گلاس ڈور کے پاس آتی پردے ہٹا کر سوات کی گیلی سڑکوں کو دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ کل رات شدت سے برف باری برسی تھی، جس کی وجہ سے سارے درخت برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ بے شک یہ منظر بہت جان لیوا تھا اور نہایت ہی خوبصورت تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل کو ایک پل کے لیے بھی نہیں بھایا تھا۔ بیزار ہو کر اس نے گلاس ڈور کے پردوں کو واپس سے ٹھیک کیا اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ لے کر اپنا کام کرنے میں مصروف ہو چکی۔ اپنے 2 سے 3 سال کی محنت کو وہ یوں ہی ضائع ہونے نہیں دے سکتی تھی، وہ بھی صرف ہدا کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی اسے اپنی سیکرٹری سے معلوم ہوا تھا کہ ہدا نے آپ کے جانے کے بعد آفس کو بالکل بھی نہیں دیکھا، جہاں پر بہت سارا لاس بھی ہوا تھا، لیکن خیر وہ لاس ریکور کر سکتی تھی، اور اب اسے دن رات محنت کر کے اس لاس کو کور کر کے اس کمپنی کو خود ہی اوپر تک لے کر جانا تھا۔ ہدا کو وہ اس کے شیئرز دینا چاہتی تھی، مزید وہ ہدا کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ عرضہ نہیں جانتی تھی کہ جو خبر اسے سننے کو ملنے والی ہے وہ اس کی روح تک کانپ جائے گی۔ عرضہ نے گہری سانس بھری تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ آن لائن میٹنگ بھی ایک کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل وہ میٹنگ میں ہی بزی رہی۔ 1 گھنٹے کے بعد تھکا دینے والا سفر آخر ختم ہوا اور اس نے صوفے کی پشت پر اپنا سر گرا لیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ تھک گئی تھی۔ جب سے پاکستان آئی تھی اس کا پورا دن اور رات صرف اور صرف میٹنگز میں ہی گزرا تھا، اسے کھانا کھانے تک کا ہوش نہیں تھا۔ بس پورا دن اور رات اس نے کافی پر ہی گزارا کیا تھا۔ اس وقت اس کا سر درد دوبارہ سے پھٹنے کے قریب تھا۔ ابھی وہ ریلیکس ہو کر تھوڑی بیٹھی ہی تھی کہ اس کے فون کی رنگ اسے سنائی دی۔ فون کو یس کرتے کان سے لگایا اور اس انفارمیشن سننے کے لیے بےتاب تھا۔ بولوں؟ عرضہ نے ایک لفظی بات کہی۔ میم، آپ نے جس آدمی کا پتہ کرنے کے لیے کہا تھا وہ اس وقت سوات کے شہر اپنے محل میں رہ رہا ہے، اور اس کے ملازم سے پتہ چلا ہے کہ اس آدمی کی حالت نیم پاگل سی ہو گئی ہے اور وہ زیادہ تر اپنا وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا ہے، لیکن کل سے وہ آدمی دوبارہ سے باہر نکلے گا آفس کے کام کے لیے۔ اور لڑکی؟ سامنے والے کی بات سن کر عرضہ نے یک لفظی دوبارہ سے ہدا کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ میم، اس لڑکی کی تو تقریباً 10 دن پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ مر گئی ہے۔ سامنے فون سے ابھرتی آواز کو سن کر عرضہ کو لگا جیسے ہوٹل کی چھت اس کے سر پر آ گئی ہو۔ میم، آپ سن رہی ہیں؟ سامنے سے دوبارہ اس کی آواز آ رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ہی جگہ پر بالکل ساکت ہو کر رہ گئی ہے۔ صدمے کی حالت سے اسے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کیسے؟ وہ بے انتہا شاکڈ کی حالت میں بس چند ہی لفظ منہ سے نکال پائی تھی۔ میم، وہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکا ایک پہاڑ پر دونوں بات کرنے گئے تھے۔ لڑکی اس کی منتیں ترلے کر رہی تھی اور لڑکے نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو وہ لڑک کر کھائی میں گر کر مر گئی تھی۔ اور یہ بہت خاص اور حساس انفارمیشن ہے جو صرف اور صرف ہم ہی معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے اسی لیے کیونکہ آپ ہمارے باس کی بہن ہیں۔ ٹھیک، یک لفظی جواب دے کر عرضہ کی آنکھوں سے ایک بھولا بھٹکا ہوا آنسو اس کے گال پر بہا تھا۔
کیا انسان اتنی جلدی اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں پا لیتا ہے؟ اسے تو لگا تھا کہ ابھی مکافات عمل شروع ہوگا۔ جس طرح سے ہدا اور اس مختار نے اسے بھری محفل میں بے آبرو کیا تھا، اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ ہدا اپنی زندگی اتنی ہی لکھوا کر آئی تھی، اور یوں غفلت میں مرنا اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت ہی پرہیزگار ہوں اور اللہ کے قریب ہوں تو آخری وقت میں آپ کے منہ سے کلمہ ہی نکلے گا۔ آپ کے اعمال کیسے ہیں اور آپ کتنے اللہ کے قریب ہیں، یہ تو آخری وقت میں ہی انسان کو پتہ چلتا ہے۔ بے شک ہدا نے بھی اپنے آپ کو سینچ کر رکھا تھا۔ ہمیشہ وہ محبت اور نامحرم لوگوں سے دور رہی تھی، لیکن مختار قدیم اس کی صرف ایک غلطی کی وجہ سے نامحرم سے محبت اس کی بربادی کی وجہ بن گئی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو نامحرم سے دور رکھنے والی لڑکی نامحرم کی محبت میں ہی مبتلا ہو کر اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ پوری دنیا اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہی گزاری تھی، لیکن آخری وقت میں اس نے کیا کیا؟ ایک نامحرم کی محبت کی خاطر اپنی بہن جیسی دوست کی عزت پر وار کر کے وہ غفلت کی موت مر چکی تھی۔ عرضلہ کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو لے، وہ تو اپنا بدلہ لینے نکلی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس مختار قدیم کو تو وہ بالکل بھی نہیں چھوڑنے والی تھی، جس نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن جیسی دوست کی بھی زندگی برباد کر دی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ مختار قدیم کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے موت دے گی۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے صوفے پر ہی بے آرام سی لیٹ گئی تھی۔ آنکھیں نیند سے بند نہیں ہو رہی۔ نیند کی گولیاں رات میں لینے کے باوجود ابھی اس کے دماغ پر غنودگی چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ پتہ نہیں یہ نیند کی گولیاں عرضلہ کے لیے کیسا جان لیوا مرض لانے والی تھیں۔ نانا جی، زرم نے کمرے میں داخل ہوتے دادا جی سے کہا تھا۔ جی بیٹا، شیریں لہجے میں جواب آیا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری سوالات پوچھنے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جوابات سچ ہوں گے۔ ان کے پاس قریب ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زرم نے اپنے نانا جی کے ضعیف ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے کہا، ایسی بھی کیا بات ہے کہ بات کرنے سے پہلے تمہیں اتنی تمہید باندھنی پڑ رہی ہے؟ جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو۔ دادا جی نے اپنی خوبرو نواسے کی طرف دیکھا۔ وہ کیا آپ شہباز خان کو جانتے ہیں؟ ماضی میں کہیں آپ لوگوں کی دشمنی تھی؟ شہباز خان جو گاؤں کی حویلی میں ہے، وہی والا شہباز؟ دادا جی نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی جی، جس کا ایک پوتا بھی ہے، ارباز خان۔ زرم نے بھی نرم لہجے میں اپنے دادا کی بات کی تاکید کی تھی۔ نہیں، میری تو اس سے بس بات چیت ہی تھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ دشمنی تک بات جائے۔ ہاں، بس میں لوگوں کی مدد کر رہا تھا اور وہ لوگوں کی مدد نہیں کرتا تھا، اسی لیے زیادہ تر لوگ میرے پاس آتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر مجھے کئی بار حسد کی آگ جلتی دکھائی دی، لیکن بات تک نہیں ہوئی۔ دشمنی کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنے نانا کی بات سن کر زرم گہری سوچوں میں گم ہو چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹے، ایسے سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دادا جی نے انجانے خدشات کے تحت پوچھا تھا، جس پر زرم نے انہیں دیکھتے ہوئے ساری بات بتا دی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ارباز کے کہے ہوئے سارے جملے منو من اپنے دادا جی کے گوش گزار اتارے تھے۔ کیا ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا؟ وہ انسان اپنے حسد کی آگ میں اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ میری لاڈلی بیٹی اور داماد کو مار سکتا ہے، اور میری نواسی؟ بے ساختہ ہی دادا جی کو گہرے صدمے نے آ گھیرا تھا۔ وہ بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ نانا پلیز سنبھالیں خود کو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زرم نے اپنے دادا کو جلدی سے بی پی نارمل کرنے والی دوائی دی، اور ساتھ ہی انہیں ڈھیر ساری تسلی دیتے ہوئے ان پر لحاف اوڑھ کر وہ اپنے نانا کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا شہباز خان، اب تمہاری ساری سچائی میرے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ اپنے مورے اور بابا اور اپنی گڑیا کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کی زیادتی کا حساب تمہیں دینا ہی ہوگا۔ اندیکھی اندر حسد کی آگ میں تم نے 3 بچوں کو یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے۔ زرم کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں ضبط سے، اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی، لیکن بے ساختہ ہی وہ آنکھوں کو انگلیوں کے پوروں سے مسلتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اسے رونا نہیں تھا، بلکہ اسے اپنا انتقام لینا ہی تھا، اور وہ بھی شہباز خان اور ارباز خان سے، جنہوں نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس کی خوشیوں کا پیمانہ بکھیر دیا تھا۔ زرم کا ارادہ اب کل ہی اسلام آباد جانے کا تھا۔
آج تو وہ اپنا وقت آرام کر کے ہی گزارنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس کا سر انتہائی بھاری ہو رہا تھا اور سر میں بھی درد تھا، تو اس لیے وہ اپنے کمرے کی طرف آرام کرنے چلا گیا۔ اپنے بیڈ پر لیٹ کر اسے شدت سے اپنے سکون یعنی معزلہ کی باہوں کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک ترکیب سوچ رہا تھا کہ معزلہ کو اپنے کمرے میں بلا کر وہ سکون سے سو سکے کہ بے ساختہ ہی اس کی نظر دروازے کی طرف اٹھی۔ دل حد سے زیادہ دھڑکنا شروع ہوا تھا، یعنی کہ وہ اس کے کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تو معززہ نمودار ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ ضرم نے آئی برو چکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو میرے حبی جی کا کمرہ ہے، کیا یہاں آنے پر ٹیکس لگتا ہے؟ معززہ کی زبان تو آج کل کچھ زیادہ ہی چلنے لگی تھی۔ باتوں کے حاضر جوابات اس کے پاس پہلے سے ہی موجود ہوتے تھے۔ بے شک یہ ضرم کے لاڈ پیار کا ہی نتیجہ تھا، ورنہ تو اس کے سامنے اپنی زبان تک کھول نہیں پاتی تھی۔ نہیں میری جان، بے شک تمہارے حبی جی کا کمرہ ہے اور تم کبھی بھی آ سکتی ہو۔ ٹیکس، وہ بھی تمہارے لیے؟ ناممکن سی بات ہے۔ ضرم نے مسکراتے ہوئے اس معصومیت کے پیکر کو دیکھا تھا جو اپنے بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے انہیں ہلاتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ یہ آپ کی آئیز اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ بیٹھتے ہی معزلہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو بے ساختہ ہی سوال پوچھا۔ میرے سر میں درد ہے میری زندگی، اسی لیے۔ ضرم نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ ضرم کی مونچھوں کی چبھن اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتے ہی معزلہ کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ اپنا ہاتھ جھٹکے سے اس کے لبوں کے پاس سے ہٹاتے ہوئے دھڑکتے دل پر قابو پاتے وہ دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، لیکن اس بار آنکھوں میں حیا اور چہرے پر کنفیوز بنے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ معزلہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ دبا دو میری زندگی۔ ضرم نے پیار سے اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا جو اس کی نظروں سے پزل ہوتی یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس وقت وہ کنفیوز سی ضرم کو اتنی کیوٹ لگی کہ بے ساختہ ہی اسے اپنے پاس بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بخلاتے ہوئے معزلہ نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں میری زندگی، بہت تھک گیا ہوں، ضرم نے اپنی بھاری آواز میں کہا، ساتھ اسے اپنی باہوں میں قید کرتے اپنے سینے پر اس کا سر رکھ لیا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ پریشان ہیں کیا؟ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی پریشان ہونے کا سبب پوچھ رہی تھی، جس کی باہوں میں اس کے لیے سکون رکھا گیا تھا۔ جی میری جان، میری زندگی، سب کچھ ٹھیک ہے، بس تھک گیا ہوں، اس لیے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے، اس لیے آپ کو اپنے پاس لٹائے، ضرم نے پیار سے اس کے معصوم سے نقش میں کھوتے کہا تھا، اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے چہرے کے نقش کو چھوتے۔ وہ معزلہ کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ بکھیرنے کا باعث بنا تھا۔ معزلہ نے اس کی بولتی نظروں سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈتے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ ضرم نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کیا تھا اور اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے کی ادا سے وہ گھائل ہو گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے ضرم نے اپنی زندگی کا یہ خوبصورت لمحہ یہیں پر رک جانے کی خواہش کی تھی، لیکن وقت بھلا کہاں کسی کے لیے رکتا ہے، اچھا ہو یا برا وہ گزر ہی جاتا ہے۔ معزلہ بھی اس کے سینے پر سر رکھے دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی، ساتھ ہی ساتھ ضرم اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا سکون محسوس کرتا خود بھی آنکھیں موند چکا تھا۔ بلو کلر کا جینز پہنے، ساتھ ہی ٹخنوں تک پنک کلر کی شارٹ فراک پہنے، اوپر لانگ کوٹ پہنے اور آنکھوں پر گلاسز چڑھائے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے ٹک ٹک کرتی ہوٹل سے باہر نکلی تھی۔ خود پر اٹھنے والی ہزار نگاہوں کا مرکز وہ بنی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی اس وقت اس کے نئے نقش میں غضب ڈھا رہے تھے اور وہ فل ٹک ٹک کرتی ہوئی ہر کسی کی نظروں کا مرکز بنتی لاپرواہی سے بالوں کو جھٹکتی گاڑی کی طرف پڑی تھی۔ میم، آپ نے کہیں جانا ہے؟ وہ ملیار کا ہی ڈرائیور تھا جو ملیار نے اس کے لیے تعینات کیا تھا اور اسے سخت تاکید بھی کی تھی کہ ڈرائیور کے بغیر وہ کہیں بھی نہیں جائے۔ نہیں تم جاؤ، میں خود چلی جاؤں گی، کار کی چابی مجھے دے دو۔ اورسلا نے ایٹیٹیوڈ بھرے انداز میں ڈرائیور سے کار کی چابی لی اور ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زن سے گاڑی آگے نکال کر لے گئی تھی۔ ڈرائیور نے اس کے تاثرات اور اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آنکھوں پر آئی لائنر لگائے، لمبی گھنی پلکوں کو مسکارے سے مزین، ہونٹوں پر بلڈ ریڈ
کلر کی لپسٹک سجائے وہ فل قیامت بنی ادھر ادھر گزر رہی تھی۔ آنکھوں پر گلاسز اس لیے چڑھائے تھے تاکہ کسی کو بھی اس کی آنکھوں کی ویرانی نظر نہ آئے۔ گاڑی کو تیزی سے روڈوں پر گزارتے ہوئے وہ حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ حویلی وہ صرف اور صرف محضلہ کی وجہ سے جا رہی تھی۔ یہ بات بار بار اپنے آپ کو وہ اسی لیے باور کروا رہی تھی تاکہ وہاں جا کر اس کا یہ بے وفا دل اس سے دغا ہی نہ کر جائے۔ گاڑی میں فل آواز میں میوزک لگائے، فل لاپرواہ انداز میں گہری سوچوں میں مبتلا، چاہ کر بھی وہ خود کو بدل نہیں پا رہی تھی۔ لیکن اس کے اندر کی ویرانیوں سے کون واقف تھا؟ کوئی بھی تو نہیں، سوائے اس۔ ویسے بھی اب اس نے سوچ لیا تھا کہ لوگوں کو وہ جلا کر ہی رہے گی، اندر کی ویرانیوں اور چہرے پر اداسی سجا کر۔ ویسے ہی اس نے کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا اور نہ ہی اسے کسی کی ہمدردی بٹورنی تھی۔ وہ خود ہی میں مگن، خود ہی میں خوش رہنا سیکھ جائے گی، آہستہ آہستہ۔ ویسے ابھی بھی زخم تازہ تھا، آرام آرام سے اس کا یہ زخم بھر جائے گا۔ سوچوں میں گم وہ حویلی تک آخر کار پہنچ ہی گئی تھی۔ ویسے حویلی جسے اس کے بھائی نے اسے زخمی حالت میں نکالا تھا، آج اسی حویلی پر وہ اپنے 2 پیروں سے صحیح سلامت چل کر جا رہی تھی۔ حویلی کا گارڈ اسے اچھی طرح سے پہچان رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حویلی کا گیٹ کھولا۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ لمبے سے گارڈن سے گزر کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں شمائلہ بیگم اور نائلہ بیگم اور برلاس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تینوں بھی چائے پینے میں مشغول اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ ضلع میری پیاری بہن، برلاس جیسے ہی اس کی آمد سے واقف ہوا، اس کے لیے اسے کوئی بھی شوق نہیں ہوا تھا، حالانکہ اورسلا نے حویلی میں آنے کی بابت کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ برلاس آگے بڑھا اور اپنی پیار سے بہن کا ماتھا چوما۔ اسے ذرا بھی حیرانی نہیں ہوئی تھی اپنی بہن کو اتنا بولڈ دیکھ کر، بلکہ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بہن اگر اس بار حویلی لوٹی ہے تو فل آگ بن کر، اب اگر کوئی اس سے ٹکرائے گا بھی تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ میری پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے پائی۔ شمائلہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف بڑھتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھیں۔ اورسلا نے کچھ کہا تو نہیں تھا، لیکن آنکھوں میں نرم تاثرات لیے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ہونٹ نرم انداز میں رکھتے انہیں اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ بے شک اس عورت نے ان دونوں بہنوں کے حق میں کبھی بھی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی طرف سے اس عورت نے ماں سے بڑھ کر چاہا تھا۔ السلام علیکم۔ نائلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اس نے خود ہی سلام کیا کرنے میں پہل کی۔ نائلہ بیگم نے بھی نرم تاثرات سے اسے سلام کا جواب دیتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اورسلا نے مزید کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ سب حویلی میں موجود تھے، لیکن اپنے اپنے کمروں میں، اسی لیے وہ بھی ان تینوں سے ملتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نائلہ بیگم اور شمائلہ بیگم نے اس کے جاتے ہی لمبی سانس بھری تھی، جبکہ برلاس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی تھی۔ نائلہ بیگم کو اپنی بہو کا یہ بولڈ انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ پہلے ہی وہ ان کے حق میں بہت زیادتی کر چکی تھی، اب مزید کچھ بول کر اپنے اللہ کے سامنے گنہگار نہیں ہونا چاہتی، اسی لیے چپ ہی رہی۔ ویسے بھی غلطی ان کے اپنے بیٹے کی ہی تھی، اس لیے کچھ نہ بول کر بھی وہ گنہگار سی اورسلا سے نظریں چرا گئی تھی۔ برلاس بھی باہر چلا گیا تھا اور وہ دونوں بھی کچن میں جا کر اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھیں۔ دوپہر کے کھانے پر خانزادہ حویلی میں سبھی موجود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، تبھی اورسلا سیڑھیوں سے اترتی ہوئی بلند آواز میں سب کو سلام کیا، چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی، بالوں کا اونچا جوڑا بنائے، دوپٹے کو اپنے سینے پر اچھی طرح سے پھیلائے، رفسی ٹراؤزر اور شرٹ میں وہ نیچے آ گئی تھی۔ نائلہ بیگم، شمائلہ بیگم اور برلاس کے علاوہ سبھی اورسلا کو حویلی میں دیکھ کر اپنی اپنی حیرت چھپا نہیں پائے تھے۔ سب کے ہی منہ کھلے ہوئے تھے اس کے اتنے بولڈ انداز کو دیکھ کر۔ آپی، آپ آ گئی؟ خوشی سے چیخ کر محضلہ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آپی کی جان، آپی تمہارے لیے ہی حویلی آئی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر محضلہ کو وہ اپنی باہوں میں بھرتے کہا تھا، آئی لو یو سو مچ آپی، آپ ورلڈ کی بیسٹ آپی ہیں۔ محضلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ چھوٹی نہیں تھی، ہر بات سمجھ سکتی تھی۔ اس گھر میں گزرے ہوئے سانحے کو سوچ کر اسے اپنی آپی پر ترس بھی آیا اور اپنی خود غرضی پر خود پر غصہ بھی آیا، جو زبردستی اب یہاں پر خود اس کے پاس بلا لی گئی تھی۔ اس کی آپی کی آنکھوں میں ویرانی صاف طور پر دکھائی دے سکتی تھی، لیکن
آپی کے بولڈ انداز کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے، نہ کہ پچھلی سوچوں کو سوچ کر اپنی آگے کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ میں نے آپ سے بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں، کھانا کھا کر ہمارے کمرے میں چلیں گے۔ اورزلا نے چیئر پر سر رکھے فرمائش کی تھی۔ ضرور میری جان، ہم ضرور چلیں گے۔ ابھی آپ جاؤ، جا کر کھانا کھاؤ، بیٹھو۔ محسلہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے چیئر پر بٹھا کر مسکرا کر ملیار کو اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی، ساتھ برلاس کو بھی۔ ملیار نے آگے بڑھ کر اپنی پیاری بہن کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور اسے سینے سے لگا کر آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ ٹھیک ہو نا؟ آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ملیار نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے کہا۔ نہیں لالا، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ اس شخص کی شکر گزار جس نے ستیلے ہوتے ہوئے بھی ایک سگے بھائی سے بڑھ کر فرض نبھایا تھا۔ میں بھی غالباً تمہارا ہی لالا ہوں۔ برلاس کی خفا خفا سی آواز گونجی اور اس کے اس انداز کو دیکھ کر بے ساختہ ہی گل کا دل دھڑکا تھا۔ ہاں ہاں، میرا چھوٹا لالا، اورزلا نے اپنی مسکراہٹ دباتے کہا۔ اوہ ہو میری بڑی بہنا، اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، شادی شدہ ہو گیا ہوں، اب تو چھوٹا کہنا بند کر دے۔ برلاس کے لہجے میں صاف جھنجھلاہٹ تھی۔ آگے بڑھ کے اورزلا کو اپنے سینے سے لگاتے اس نے بھی اپنے بڑے لالا کی طرح اپنی بڑی بہن کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی آگے برلاس اورزلا سے کچھ کہتا ہی کہ محسلہ نے اس کے بازو کی شرٹ اپنے انگوٹھے اور انگلی سے کھینچتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسے محسلہ کے انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا، جو اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ جیسے اسے بھی ماتھے پر بوسہ دیا ہے۔ برلاس نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ناک بھی شرارت سے کھینچی تھی۔ ٹڈی سوکھی لکڑی، مجھے اتنی بڑی بڑی کیوں لگ رہی ہوں؟ لالا آپ دیکھ رہے ہیں؟ برلاس شرارت کرنے سے باز نہ آیا۔ نہیں چھوٹے لالا، میں بڑی نہیں، آپ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ محسلہ کہاں کسی سے پیچھے رہنے والی تھی، اس نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی تھی۔ اب اگر آپ نے مزید کچھ بولا تو ملیار لالا کی طرف سے آپ کو آئس کریم کی پلنٹی بھی لگ سکتی ہے۔ محسلہ نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا تو بے ساختہ ہی برلاس چپ ہو گیا تھا اور اسے اپنی بات کو منہ میں دباتا دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تقریباً سب لوگ ہی اپنی ہنسی چھپانے میں مصروف تھے۔ سوائے عارش خانزادہ کے جو ابھی تک پیاسی نظروں سے اورزلا کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن مجال تھی کہ اس ظالم حسینہ نے ایک نظر بھی اس کی طرف اٹھا کر دیکھا ہو۔ اورزلا خود پر بخوبی عارش کی نظریں محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ دل ہمک ہمک کے اس ستمگر کی طرف دیکھنے پر اسے مجبور کر رہا تھا، لیکن اپنے دل پر سخت پہرے بٹھائے وہ خود کو ظالم ثابت کرنا چاہتی تھی۔ سب حویلی والے چاروں بہن بھائیوں کی نوک جھونک اور پیار محبت دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے، خاص کر اورنگزیب خانزادہ اور ساتھ ہی شمائلہ بیگم اپنے چاروں بچوں کو خوش دیکھ کر ان کی خوشی میں خوش تھے۔ اورنگزیب خانزادہ سے مزید انتظار نہ ہوا تو وہ بھی اٹھ کر اورزلا کی طرف گئے اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی بڑی بیٹی کو دیکھ کر رہ گئے، جنہیں وہ 4 سال کی عمر میں اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ محسلہ بھی اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود پر چڑھائے خود غرضی کا خول ایک پل کے لیے بھلا بیٹھی تھی۔ اس کے باپ نے اس کے لیے اپنے بازو وا کیے تو اورزلا کو بچپن کا وہ واقعہ یاد آ گیا، جب جب اس کا بابا اس کے گھر آتا تو وہ یوں ہی اسے سینے سے لگانے کے لیے اپنے دونوں بازو ہوا میں اٹھاتا اور اورزلا بھاگ کر اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اپنے باپ کے دونوں گالوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے لب رکھتے اپنے پیار کا اظہار کرتی رہتی۔ بے ساختہ ہی اورزلا نے اپنی سسکی دبانے کے لیے نچلے لب کو بری طرح سے دانتوں تلے کچل ڈالا تھا۔ بابا! اورزلا کے بابا لفظ میں اتنا دکھ، درد، اذیت شامل تھی کہ بے ساختہ ہی اورنگزیب خانزادہ آگے بڑھے اور اپنی بڑی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ملیار بھی اپنی بہن کو خوش دیکھ کر خوش تھا۔ عنایہ کی نظر خود پر محسوس کرتے اس نے بے ساختہ عنایہ کی طرف دیکھا، جو معصومیت بھرے چہرے سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ آج دوپہر میں سبزی بنی تھی جو عنایہ برے برے منہ بنا کر کھانا نہیں چاہ رہی تھی، اسی لیے وہ اسے یوں ہی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی تاکہ اس پر رحم کر کے ملیار اس کے لیے کچھ اور منگوا سکے۔ ملیار نے اسے آنکھوں میں کھانا کھانے کا اشارہ کیا تو عنایہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ملیار نے آنکھیں نکال کر اسے ڈانٹنا چاہا تو بدلے میں اس کے چہرے پر پھیلی تاثرات دیکھ کر اس کی جان پر بنی تھی۔
اسے آنکھوں سے تسلی دیتے اب روم میں جانے کا کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنی بہن اور بابا کی طرف متوجہ ہوا، جو دونوں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اوہو بابا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ بیٹی سے مل لیا تو مسکرا بھی لیں، بیٹی سے ملنے سے پہلے بھی رو رہے تھے اور اب بھی رو رہے ہیں۔ ملیار نے آگے بڑھ کر بڑے بیٹے ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں چپ کروانا چاہا تھا، تو اورنگزیب خانزادہ نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ حوصلہ بساختہ ہی اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر گئی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک رشتہ چھینا تھا تو بدلے میں اتنے خوبصورت رشتے اس کے نصیب میں آئے تھے۔ بے شک اس کے نصیب میں خسارہ بالکل بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ غلط نہیں تھی۔ چلو بیٹا بیٹھو، کھانا کھاؤ، پھر اس کے بعد کمرے میں جا کر باتیں کریں گے۔ اورنگزیب خانزادہ نے حوصلہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اسی کرسی پر بٹھایا۔ ملیار اور برلاس بھی اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے تھے اور اب سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے، سوائے عارش خانزادہ کے۔ عارش یوں ہی آنکھوں میں نمی لیے حوصلہ کو دیکھ رہا تھا۔ عارش کے دل میں ویرانی سی چھائی تھی۔ حوصلہ نے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تو عارش بھی صاف دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے بولڈ انداز کو دیکھ کر عارش کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس نے اپنی معصوم سی حوصلہ کو کھو دیا تھا۔ سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن عارش کی نظر ابھی بھی حوصلہ پر ہی تھی۔ حوصلہ نے اپنا کھانا ختم کیا اور بے فکری اور لاپرواہ انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ذلے بچے میری بات سنو، دادا جی نے اسے پکارا تو حوصلہ نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دادا جی کو دیکھا تھا۔ بیٹا تم نے اپنے اور عارش کے رشتے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آگے کیا کرنا ہے دونوں نے؟ کیونکہ اس طرح سے تو اب لوگ اپنی زندگی برباد کر لیں گے۔ دادا جی نے کافی سوچ کر یہ سوال حوصلہ سے پوچھا تھا۔ وہ چاہے تو اپنے پوتے سے بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن انہیں اپنی پوتی سے پوچھنا تھا۔ اپنی پوتی کے حق میں وہ پہلے ہی زیادتی کر چکے تھے، مزید اب وہ کوئی بھی زیادتی اپنی پوتی کے حق میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کس رشتے کے بارے میں؟ حوصلہ نے آئیبرو اچکا کر دادا جی سے پوچھا تھا۔ بیٹا اپنے اور عارش کے رشتے کے بارے میں۔ دادا جی نے اپنی بات دوبارہ سے حوصلہ کے سامنے بیان کی۔ کوئی رشتہ تھا ہمارے بیچ؟ دادا جی نے سوال پوچھا تھا، لیکن حوصلہ نے سوال کے اوپر سوال کر لیا تھا۔ دادا جی کے ساتھ باقی سب ڈائننگ ٹیبل والوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ عارش، جس کا رواں رواں حوصلہ کو سننے کے لیے بےتاب تھا کہ آگے کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس کا یہ جملہ سنتے ہی عارش کے دل میں درد اٹھا تھا۔ بیٹا آپ کے کہہ دینے سے رشتہ ختم تو نہیں ہو جائے گا نا؟ دادا جی بھی ہنوز تحمل بھرے انداز میں حوصلہ سے مخاطب تھے۔ اور میرے کہہ دینے سے رشتہ قائم بھی نہیں ہو جائے گا۔ حوصلہ کے جواب نے سب کو لاجواب کیا تھا۔ عورت بھلا اپنا رشتہ کب قائم کرتی ہے دادا جی؟ وہ تو سارے حقوق صرف مرد کے پاس ہوتے ہیں۔ عورت سے تو صرف اپنا دل بڑا کرنے اور قربانی مانگی جاتی ہے ہر رشتے میں، چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہو یا پھر شوہر کی۔ جیسے کہ آپ کے پوتے نے بھری محفل میں مجھے رسوا کیا۔ اگر میں نے کیا ہوتا تو آپ کا پوتا مجھے معاف کر پاتا؟ ریئلی سوری، لیکن اس بار میرے دل میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس بار فیصلہ مجھے ہی لینا ہے، وہ بھی اپنے ہی زندگی کا۔ میں آپ کے پوتے کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ حوصلہ نے جیسے ہی بات مکمل کی، عارش خانزادہ نے کھڑے ہوتے دھاڑتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ چلا کس خوشی میں رہے ہو تم؟ عارش کو لگا کہ جسے ایک ہی پل میں حوصلہ نے اسے عرش سے فرش پر لا پٹکا ہے۔ آپ سے تم تک کا وہ فاصلہ طے کر چکی تھی، وہ تو بہت آگے نکل آئی تھی۔ مجھے تم سے زیادہ چلانا آتا ہے، لیکن میں اپنی بات چلا کر نہیں منوانا چاہتی۔ بندے کی بات میں وزن ہونا چاہیے۔ وہ پھر سکون بھرے انداز میں ایک نارمل سی بات ہو یا پھر چیخنے چلانے پر اپنی بات منوانے کی ہو۔ حوصلہ کے جواب نے سب کو لاجواب کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مزید اس نے کوئی بھی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا تھا۔ برلاس نے بالکل صحیح سوچا تھا۔ وہ اگر اس بار لوٹی تھی تو آگ بن کر لوٹی تھی، جسے ٹکرا کر سب نے جل کر خاک ہی ہو جانا تھا۔ زریش بھی حوصلہ کے اتنے بولڈ انداز کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ آخر ایک عورت کو اپنے حق میں بولنا چاہیے۔ وہ تو بالکل بھی حوصلہ سے مایوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ حوصلہ سے مزید امپریس ہو گئی تھی۔ حوصلہ آتی ہی اپنی بہن کی دیوانی ہو گئی تھی۔ عنایا وہ کچھ اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان تھی، لیکن اس کے بھائی نے بھی جو کچھ اس کی بھابھی کے ساتھ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔
حارث نے بھی کسی سے کچھ نہیں کہا اور آنکھوں میں نمی لیے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب نے ہی گہری سانس بھری تھی۔ پتہ نہیں ان دونوں کا یہ رشتہ کس طرف رخ موڑنے والا تھا۔ اوکے، میں ابھی نکلتا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے، اسلام آباد جانا ہے۔ سرم نے سب کو مخاطب کیا اور ساتھ ہی وہ اٹھا۔ روحان کے اسکول سٹارٹ ہو چکے تھے تو وہ دوبارہ سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا تھا۔ سرم نے جانے سے پہلے محسلہ کو آنکھوں میں باہر آنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی وہ پورچ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں آتی ہوں۔ محسلہ اپنی جگہ سے چور بنتی اٹھی اور بھاگنے کے انداز میں باہر کی طرف چل پڑی تھی۔ تو میری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔